بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ دو تین اہم ترین چیزیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک، جو عمران خان صاحب ہیں ان کی کل سالگرہ ہے، برتھ ڈے ہے، اور وہ قوم کس طرح منائے گی، کس طریقے سے خراج تحسین پیش کیا جائے گا عمران خان صاحب کو، اور ان کے کارکنان وکلاء کس طریقے سے اکٹھے ہوں گے اڈیالہ کے باہر۔ دوسرا، سائفر کیس، اس کی اڈیالہ میں آج سماعت ہوئی ہے اور وہ کیا نتیجہ خیز ہوا ہے۔ اور تیسرا جو اہم ترین چیز کہ ایک جلسی ہوئی ہے یا جلسہ سمجھ لیں، 11 فٹ کی گلی تھی، بریانی اور آلو قیمے والے نان بھی تھے، ہنڈا 125 کا انعام بھی تھا، دھمکیوں سے بھرپور بیان بھی تھا، ٹرک کی بتی کے پیچھے شاہدرہ کے عوام بھی تھے، اور لندن کا کامیاب پلان بھی تھا۔ اس کے علاوہ قطار در قطار لوگ کھڑے تھے، ہاتھوں میں پھول تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ نانی 420 پاکستان کی جو نانی ہے وہ آ رہی ہیں، اور ان کا استقبال ہو رہا تھا۔ پھولوں کے ہار تھے، گل پاشی کی جانی تھی، بھنگڑے ڈال رہے تھے لوگ، اور شہنائیاں بج رہی تھیں، لاکھوں کرسیاں لگا دی گئی۔ یعنی کہ ایک 11 فٹ کی گلی میں لاکھوں کرسیاں کیسے لگتی ہیں، یہ کسی دن آپ نے 11 فٹ کی گلی جو آپ کے محلے کی ہے اس میں لاکھوں کرسیاں لگا کے دکھانی ہیں، اور اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کتنے پھر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ چھتوں پر کھڑے تھے، دیواریں کانپ رہی تھیں، چھت جو تھے وہ لرز رہے تھے، اتنی تعداد میں لوگ کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ کتے بھونک رہے تھے، تارے ٹمٹما رہے تھے، چاند نکلا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی، موسم سرما کی آمد تھی، اور پھر اچانک ایک آمد اور ہوتی ہے، وہ ہے جی نانی 420 جو شاہدرہ میں مجرم اعلیٰ مفرول اعلیٰ کی بیٹی آتی ہیں، اپنا خطاب کرتی ہیں، قوم کو لولی پاپ دیتی ہیں، اور خاص کر کے شاہدرہ کے جو لوگ ہیں ان کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے دوبارہ لگاتی ہیں۔ اور وہ ٹرک کی بتی کیا ہے، ایک تو پہلے بیانیہ بنایا گیا تھا جو لندن کا فلاپ بیانیہ تھا، جو تھوڑا سا ان کو ریلیف کیا ملا کہ انہوں نے دوبارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کی بات کرنی شروع کر دی، تو پھر ان کی بتی گل ہوگی، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، اور دوبارہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کی وجہ سے بیانیہ چینج ہوا، اور اپنا جو معاملہ ہے وہ پھر انہوں نے خدا کے سپرد کر دیا کہ میں باجوہ صاحب، میں فیض حمید، میں ثاقب نثار صاحب کا، اور جو میرا معاملہ ہے، جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جب ڈانگ نظر آئی، جب ڈنڈا نظر آیا، جب لگا کہ یہ میرا بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا، جو بیانیہ میں نے بنایا یہ غلط ہے، تو پھر یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لے کے پھر صلح صفائی کے ساتھ بیانیہ چینج کیا۔ اب نانی 420 آتی ہیں، شاہدرہ کی گلی بھرپور بھری ہوئی، 3000 کرسیاں تھیں اور 1500 بندے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ گلی جو ہے نا، اس میں ویسے ہی رات کو ویسی تھوڑی سی عوام نکلی ہو کھانے پینے کے لیے، چہل قدمی کے لیے، تو وہ گلی فل ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں پھر موٹر سائیکل، ایک دو رکشے ادھر پھنس جائیں تو گلی فل ہو جاتی ہے۔ اس میں جلسہ کیا ہے، شاہدرہ کے لوگوں کو لولی پاپ دیا ہے کہ ملک بچانے والا آ رہا ہے، ملک کے اندھیرے دور کرنے والا آ رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ان کو کہا گیا کہ جب وہ آئے گا بجلی سستی ہو جائے گی، جب وہ آئے گا روٹی فری ہو جائے گی، جب وہ آئے گا کپڑے فری ہو جائیں گے، بلب جلے گا، پنکھے چلیں گے، اور فریج بھی چلے گا، اور ساتھ میں کہتی ہیں کہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بل بھی نہیں آئے گا، کیونکہ نواز شریف جو آئے گا تو پھر بل نہیں آئے گا۔
اس طرح کے ایک لولی پاپ دیا گیا شاہدرہ کے لوگوں کو. شاہدرہ کے لوگوں کا جو سروے ہے وہ بالکل واضح ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسے جلسے کے اوپر، اور لعنت بھیجتے ہیں، کوئی ووٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ جو ڈرامہ کر کے گئے ہیں، انہوں نے ہماری دکانیں بند کی ہیں، انہوں نے ہمارے چلتے ہوئے کاروبار کے اندر آ کے پولیس گھسیڑی ہے، اور ہمارے جو کیا کہتے ہیں برتن اور سامان اور جو دکانداروں کا سامان باہر پڑا تھا وہ بھی اٹھا کے پھینک دیا ہے. کوئی ووٹ نہیں ہے. اس گلی میں، اس شاہدرہ میں جو ایک سروے ہوا ہے جہاں پہ وہ جلسہ کر کے گئی ہیں بی بی صاحبہ، وہاں کے عوام صرف اور ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو کوئی ووٹ نہیں دینا ہے. تو یہ ایک جلسی تھی جس میں کہا گیا کہ بہت سے لوگ اکٹھے کیے، اور آگے 21 اکتوبر کو ٹکٹ کروا لی ہے نواز شریف صاحب نے پاکستان میں آنے کی، اور 10 لاکھ لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں مینار پاکستان میں. وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں کہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات کے اندر، مقدمات کے اندر علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ اور اسد عمر کی گرفتاری کی توقع کی جا رہی ہے. لاہور پولیس جو ہے وہ یہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب ہے، کیونکہ اشتعال دلانے والے یہ لوگ تھے عوام کو، کارکنان کو. ایک چیز. دوسرا، اس کے علاوہ جو اہم چیز وہ یہ کہتے ہیں عدالت میں پیش ہو کے کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ وہاں پر موجود تھیں. اب یہ عمران خان صاحب کو توڑنے کا ایک اور طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کو اریسٹ کیا جائے، ان کی بہنوں کو اریسٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے آس پاس کے لوگ تو پہلے ہی اریسٹ ہیں، لیکن عمران خان صاحب ٹوٹ نہیں رہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ان کی بہنوں کی، ان کی فیملی کی، ان کی وائف کی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ گلے لگ کے ملتی ہیں بہنیں، اور ظاہر ہے بہنیں ہوتی ہیں، اور شفقت کا ہاتھ بھائی کا ان کے سر پہ آتا ہے تو وہ تھوڑی سی سینسیٹیو بھی ہوتی ہیں بہنیں، تو رو پڑتی ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ رونا نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے رب کی طرف سے میرے اوپر، مطلب کہ کیا کہتے ہیں ایک ٹرائل ہے، ایک آزمائش ہے، وہ میں پوری کروں گا، اور جس کے لیے میں کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، اور قوم اس چیز کے ساتھ کھڑی ہے کہ حقیقی آزادی، حقیقی کی جو آزادی ہے وہ لے کے رہیں گے. ایک تبدیلی کے ساتھ قوم کھڑی ہے. تو یہ ملاقات تھی. ساتھ میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ مجھے کس حالت میں رکھا گیا ہے، میرے آس پاس کے جو بیرکس ہیں ان میں لوگ رات کو شور کرتے ہیں اور مجھے سونے نہیں دیتے ہیں. 3 فٹ 4 فٹ کی وہ کمرہ ہے جس میں مجھے رکھا گیا ہے، نہ میں سو سکتا ہوں، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ چہل قدمی کر سکتا ہوں. جو اڈیالہ جیل میں میرے ساتھ کیا جا رہا ہے پھر بھی میری حوصلے نہیں ٹوٹے ہیں. اور ساتھ ایک بڑی اہم چیز جو ایک سپیکولیشن خبریں تھیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات، ڈیل، یہ وہ کوئی بھی نہیں ڈیل ہوئی. جو علیمہ خان صاحبہ ہیں پریس کانفرنس میں انہوں نے پریس کے سامنے بڑا واضح بتایا کہ عمران خان صاحب کی کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہوئی، نہ ہی وہ کریں گے. دوسرا، سائفر کیس کے اوپر اگر بات کریں تو 9 اکتوبر تک جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے ملتوی کر دی ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی، ایک درخواست دائر کی کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ ٹرائل ان کیمرہ ہونا چاہیے یا ادھر ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں پبلک کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ابھی تک آیا نہیں ہے. وہ فیصلہ محفوظ ہے، اس لیے آپ اس ٹرائل کو جیل کے اندر نہیں کر سکتے ہیں. قانون بھی نہیں کہتا، اور آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے اس کی سراسر خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ ایک جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں ایک ملزم کے یا ایک انسان کے، جو آپ کہ ایک شخص کا ٹرائل جیل کے اندر ہو رہا ہے. تو 9 اکتوبر تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جو چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو B کلاس دی جائے، اور ان کے سٹیٹس کے مطابق، کیونکہ وہ فارورڈ پرائم منسٹر ہیں تو ان کے سٹیٹس کے مطابق ان کو پروٹوکول دیا جائے جو بنتا ہے، جو مفرور اعظم کو بھی ملا، جو زرداری اعظم کو بھی ملا، اور سب کو ملا، تو وہ ان کو ملنا چاہیے. تو وہ کہاں پر ہے، کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ ساری سوالات قوم جانتی ہے کہ صرف انتقام لیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے.
لیٹس سی پاکستان کا کیا ہوگا اور آنے والی سیاست کا کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. کل عمران خان صاحب کی برتھ ڈے ہے اور پوری قوم بھرپور طریقے سے منائے گی. کل سوشل میڈیا کے اوپر برتھ ڈے کا ہی چرچا ہوگا تمام پاکستانی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے, اور کارکنان اڈیالہ جیل کے سامنے جمع بھی ہوں گے, کیک بھی کاٹیں گے, اور کارکنان کی سب سے جو بڑی تعداد میں ہوں گے وہ ہوں گے وکلاء حضرات, کیونکہ وکلاء کو پولیس نہ اریسٹ کر سکتی ہے, نہ تتر بتر کر سکتی ہے, کچھ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.